بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دہشت، قسط نمبر 119۔ اس نے تمہیں آخری بار کب دیکھا تھا؟ جگو نے پوچھا۔ پرسوں، میں نے جواب دیا۔ پرسوں رات کو میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ الہ آباد سے وہ سیدھا یہیں پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اس درخت کے پاس کھڑے ہو جاؤ، میں اسے بلواتا ہوں۔ اس نے ایک گھنے برگد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تیمور کے ساتھ ٹہلتا ہوا میں اس طرف نکل گیا۔ جگو اس دوران میں دستک دینے چکا تھا۔ دروازہ بوڑھے سے ایک آدمی نے کھولا۔ جگو نے اسے کچھ کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ جگو نے سر جھٹک کر پھر کچھ کہا۔ بوڑھے کا سر زیادہ شدت سے ہلنے لگا۔ پلک چپکنے میں جگو نے ریوالور نکال کر بوڑھے کے پیٹ سے لگا دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ بالکل نزدیک والا شخص بھی ریوالور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ریوالور کی جھلک دیکھتے ہی بوڑھا حواس باختہ ہو گیا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جگو نے گھوم کر مجھے اشارہ کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں اور تیمور بھی ٹہلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے اور پھرتی سے اندر داخل ہو گئے۔ ہمارے داخل ہوتے ہی جگو نے دروازہ بولٹ کر دیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ریوالور بوڑھے کی کنپٹی پر رکھ دیا اور زہریلے لہجے میں بولا، کہہ رہا تھا کہ گوپال یہاں آیا ہی نہیں۔ اب اگر گوپال یہاں ہوا تو سب سے پہلے میں اس بڈھے کو گولی ماروں گا۔ سچ سچ بتائیے، میں نے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا، گوپال یہی ہے؟ میری ہاں میں بھی مصیبت ہے۔ بانجا کہتا ہے کہ کسی کو میرے بارے میں مت بتاؤ، اور تم کہہ رہے ہو بتاؤ۔ میں کیا کروں؟ بوڑھا تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ آپ کچھ مت کریں، میں نے کہا، بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جائیں۔ پھر میں نے پوچھا، گوپال اس وقت کس کمرے میں ہے؟ وہ لوگ اس وقت بیٹھک میں ہیں، کوئی مہمان بیٹھا ہے گوپال کے پاس۔ بیٹھک مکان کے دوسرے سرے پر تھی، کیونکہ مرد حصہ خالص مردانہ تھا۔ وہ آپ کا کمرہ کون سا ہے؟ میرا کمرہ تو یہ سامنے ہے، نارائن جی نے جواب دیا۔ تو پھر اپنے کمرے میں چلے۔ جگو کا موڈ پھر خراب ہو گیا۔ ان کے کمرے میں دوسرا کوئی دروازہ نہیں تھا، پرانی وضع کی صرف ایک کرسی تھی اور اس سے بھی پرانی کھڑکی، اور اس میں سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اور تیمور جگو کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کیا، اور پھر میں نے تیمور اور جگو کو باہر جانے کا اشارہ کیا، اور ان کے نکلتے ہی میں بھی جھپٹ کر باہر آ گیا۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے بولا، نارائن جی، میرا ایک آدمی یہاں موجود ہے۔ اگر تم نے شور شرابہ کرنے کی کوشش کی تو بے دھڑک گولی چلا دے گا۔ میں نے تیمور اور جگو کو مخصوص اشارہ کیا اور خود بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ بیٹھک میں سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اور تیمور وہیں ایک کونے میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ جگو ان کی گفتگو سننے میں اتنا ہی محو ہوا کہ دروازے پر دستک دینا ہی بھول گیا۔ اچانک دروازہ جھٹکے سے کھلا اور مجھے ایک غیر ملکی کا چہرہ دکھائی دیا۔ جگو سکتا کر رہ گیا۔ اس کی پوزیشن اس وقت خاصی کمزور تھی۔ اس کے پاس دروازے سے کان لگانے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ فوراً کوئی کارروائی کرتا، جگو نے اچانک ریوالور نکال کر اس کے پیٹ میں لگا دیا۔
گورے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں اور تیمور جھپٹ کر وہاں پہنچ گئے۔ میں نے گورے کو گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا اور تیمور سے سرگوشی میں کہا، تم اس کا خیال رکھنا، چلاکی دکھائے تو ایک دم گولی مار دینا، میں ونود پانڈے کو دیکھتا ہوں۔ میں نے بہت محتاط ہو کر اندر قدم رکھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ ونود پانڈے فرش پر آڑا ترچھا پڑا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں جھپٹ کر اس کے نزدیک پہنچا تو معلوم ہوا وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اس کے سانس ہموار تھے اور نبض بھی نارمل تھی۔ بجلی کسی تیز سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس غیر ملکی نے ونود پانڈے کو بے ہوش کیا ہے تو ضرور وہ دستاویزات لے لی ہوں گی۔ ظاہر ہے ونود پانڈے کوئی ڈیل کرنے والا تھا اس سے۔ ونود پانڈے کو اس حالت میں چھوڑ کر میں واپس بھاگا۔ اس غیر ملکی کے قبضے میں اگر دستاویزات تھی تو وہاں سے میں اسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ جان پر بھی کھیل کر وہ مجھے حاصل کرنا تھی۔ پھر مجھے اپنے ایک اور پریشانی کا احساس ہوا۔ میں نے تو اس غیر ملکی تلاشی بھی نہیں لی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ غیر ملکی کے ہاتھ میں جدید قسم کا جرمن ریوالور تھا اور اس نے تیمور اور جگو دونوں کو اس کی زد میں لے رکھا تھا۔ میری آہٹ سن کر وہ چونکا اور لمحے پر کر اس کی گردن میری طرف مڑی۔ تیمور کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ گویا ہوا میں اڑتا ہوا غیر ملکی تک پہنچا اور اس کے ہاتھ پر کک لگاتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ غیر ملکی کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا جسے جگو نے دبوچ لیا۔ میں نے ڈپٹ کر کہا، بس مسٹر البرٹ، تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ اپنا نام سن کر وہ بری طرح چونکا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، دیکھو مسٹر، میری ڈیل ونود پانڈے سے ہونے والی تھی مگر عین وقت پر وہ مکر گیا تھا۔ ان ڈاکومنٹس کی چگنی قیمت مانگ رہا تھا۔ تم ڈیل کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو۔ چلو پھر بتاؤ تمہاری کیا آفر ہے؟ $5 ملین، البرٹ نے جواب دیا۔ نو، میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اردو میں تیمور سے کہا کہ تم کمرے میں جا کر ونود پانڈے کا دھیان رکھو، اس مردود نے اسے بے ہوش کر دیا۔ چلو 2 ملین اور لے لینا۔ میں نے پھر دفعی میں سر ہلایا اور بولا، میں پورے $10 ملین لوں گا۔ یہ قیمت 2 چیزوں کی ہے، ڈاکومنٹس اور تمہاری جان۔ آپ جلدی سے فیصلہ کرو، جان دیتے ہوئے یا قیمت دو گے؟ اوکے، وہ جلدی بولا، مگر رقم تم کہاں ریسیو کرو گے؟ جہاں تم مناسب سمجھو، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل تم الہ آباد کے چوک بازار پر پہنچ جانا، میں اپنے ہاتھ سے رقم پہنچاؤں گا۔ مسٹر البرٹ، ایک بات بتائیے، میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا میرے سر پہ سینگ نکل رہے ہیں یا میری دم تمہیں نظر آ گئی؟ میں سمجھا نہیں، البرٹ نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا میرے سر پر تمہیں فوکس کیپ، مسکروں والی ٹوپی نظر آ رہی ہے؟ صاف بات کرو، البرٹ بنا کر بولا۔ میں نے تمہاری تمام شرائط مان لی ہیں، ڈیل تمہاری مرضی کے مطابق ہوئی ہے۔ پھر اتنے بھولے مت بنو، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت تک نہیں جا سکو گے جب تک مجھے رقم نہیں مل جاتی، سمجھے؟ یا کسی اور زبان میں سمجھاؤں؟ البرٹ کا چہرہ بجھ گیا، اس کا جوش و خروش لبوں میں ماند پڑ گیا۔ اس نے برائی آواز میں کہا، میری بات کا یقین کرو، میں بکوا مت، میں چیخ کر بولا۔ سیدھی طرح وہ ڈاکومنٹس میرے حوالے کر دو، بس اس صورت میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ ڈاکومنٹس تو ابھی یہاں ہیں، میں بھی میرے پاس نہیں۔ البرٹ طنزیہ انداز میں مسکرایا، تم میری تلاشی لے سکتے ہو۔ میں نے اچانک اس کی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ رسید کر دیا۔ وہ تورا کر فرش پر گرا تو میں نے جگو سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، میں ذرا ونود پانڈے کی خبر لے لوں۔ اگر اس نے بھی ڈاکومنٹس کے بارے میں یہی کہا تو پھر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا۔ میں دوبارہ بیٹھ کے میں پہنچا تو ونود پانڈے زمین کی بجائے آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا اور ہوش میں تھا۔ تیمور اس کے سامنے ریوالور لیے مستعد بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ونود پانڈے بری طرح چونکا، حیرت سے بولا، تم یہاں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں دنیا کے دوسرے سرے تک تیرا پیچھا کروں گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو بھاگ کر تھک جائے گا مگر مجھ سے نہیں بچ سکے گا۔ اچھا، یہ فلمی ڈائلاگ بولنا بند کرو اور کام کی بات کرو۔
کام کی بات یہ ہے کہ آج تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو۔ میں نے ریوالور مہارت سے اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے جواب دیا، پھر اچانک کہا، وہ ڈاکومنٹس میرے حوالے کر دو، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی مدت کچھ بڑھ جائے۔ وہ تو میں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا پانڈے، میں ڈپٹ کر بولا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تک وہ ڈیل نہیں ہوئی۔ پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت وہ ڈاکومنٹس اور مائکرو فلمز میرے پاس نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ چیزیں غیر ملکی ایجنٹ مجھ سے لے چکا ہے۔ میں اس کی کرسی کے قریب بیٹھ گیا اور خوشامد بھرے لہجے میں کہا، مجھے اس غیر ملکی کا پتہ دے دو۔ ممکن ہے اب وہ یہاں ٹھہرے بھی نہیں۔ ویسے یار، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ البرٹ یہاں سے اصلی کاغذات اور مائکرو فلم لے گیا ہے؟ ہاں، مجھے 100% یقین ہے۔ میں نے اچانک اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور سرد لہجے میں بولا، آئندہ جھوٹ بولنے تو بولنے کے قابل نہیں رہو گے، زبان کاٹ کے پھینک دوں گا۔ تم مسلسل کہہ رہے ہو کہ وہ کاغذات اور مائکرو فلم البرٹ لے گیا، مگر البرٹ نہیں لے جا سکتا۔